لا تبدیل لخلق اللہ، تیسرا مرحلہ گفتگو کا، اللہ کی تخلیق میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پروردگار نے اپنے وجود کو جب اسٹیبلش کیا قرآن مجید میں تو سب سے زیادہ زور دیا اپنی خالقیت پر کہ ہم خالق ہیں، ہمارے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ اگر تمہیں نشریاتی وسیلے کی تقریر یاد ہو تو میں نے خالقیت کے سلسلے میں بہت سی آیات ہدیہ کی تھیں، کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ حبیب پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا۔ یہ سورہ اقرا کی ابتدا اور وہ سورہ دہر کی ابتدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اس اندھے بہرے انسان کو ہم نے خلق کیا، ہم نے سماعت دی، ہم نے بصارت دی، اور پھر سماعت و بصارت دے کر ہم نے اس کی ہدایت کر دی۔ عجیب محل فکر ہے۔ سورہ نحل کے آغاز میں کہا، 16واں سورہ قرآن مجید کا، خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین۔ ذرا اس انسان کو دیکھو، اسے ہم نے دنیا کے گندے ترین پانی سے خلق کیا، اور یہ خلق ہو کر پیدا ہو کر ہم ہی سے لڑنے پہ آمادہ ہے۔ دیکھ رہے ہو کس طریقے سے پروردگار نے اپنی خالقیت پہ گفتگو کی اور کیسا ذلیل کیا سورہ نحل میں۔ واللہ، 16واں سورہ قرآن کا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت سے باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا۔ بہت آرام سے سنتے جاؤ، بہت آرام سے سنتے جاؤ۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ بھائی روکے رہنا خدا کی قسم، اس لیے کہ اس منزل پر ذرا توحید واضح ہو جائے تو پھر میں آگے بڑھوں گا۔ بھائی اللہ تو سمجھ میں آ جائے نا، تمہارے پروردگار نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا۔ آئے ہو دنیا میں تو جاہل آئے ہو، لانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب علم کیسے دیا اسے بعد میں ذکر کروں گا۔ کہنے لگا کہ تم کو اللہ نے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا۔ یہ ہے سورہ نحل، اور اب آواز دی، بھائی سننا، اور ان آیات کو ذہن میں محفوظ رکھنا۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بناتا ہے، کیف یشاء، جیسی چاہتا ہے ویسی تصویر بناتا ہے۔ تو تم اللہ کی تصویریں ہو، رکے رہنا خدا کی قسم۔ تو سورہ نحل میں کہا، بھائی توجہ، ذرا منزل تمہید میں نوجوانوں کو روکنا تو ہے۔ یا آیات سے پریشان تو نہیں ہو رہے ہو؟ بھائی دیکھو، بہت دن ہو گئے مجلسیں پڑھتے ہوئے، اور بہت شروع میں نے اپنی پالیسی طے کی تھی کہ جب بزرگوں نے یہ طے کیا کہ کتاب کافی ہے تو پھر ہم دلیل بھی کتاب ہی سے دیں گے۔ اب ذرا آیات سنتے چلو، اس لیے کہ قرآن مجید کا پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ تو کہنے لگا، اور عجیب طریقے سے کہنے لگا، تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے ہم نے اس کیفیت سے باہر نکالا کہ تم کو جاہل بھیجا۔ یہ ہے سورہ نحل۔ سورہ آل عمران میں آواز دی، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بنائی، تصویریں، تم تصویریں ہو، کیف یشاء، جیسی مرضی ہوئی ویسی تصویر بنا دی۔ پھر سورہ مومن میں آواز دی، 40واں سورہ قرآن مجید کا، صورکم فاحسن صورکم، اللہ نے تمہاری تصویریں بنائی ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ خراب تصویر بنائی، جو بہترین ممکن تصویر تھی وہ بنائی۔ تو تم اللہ کی بہترین تصویریں ہو۔ اور اب سورہ، بھائی بہت توجہ ہے، سورہ حشر میں آواز دی، 59واں سورہ قرآن کا، هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، اللہ خلق کرنے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اللہ تصویر بنانے والا ہے۔ کتنا زور دیا ہے کہ اللہ تصویر بناتا ہے، تم اس کی تصویریں ہو،
تمہیں اس نے بہترین تصویر بنا کر اس دنیا میں بھیجا. بھائی کوئی میرا ایسا سننے والا ہے جو تصویر سے واقف نہ ہو یا آرٹسٹ سے واقف نہ ہو جو تصویر بناتا ہے؟ بھائی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اور اگر یہ میسج پہنچ گیا تو میں یہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا. بھائی عجیب بات ہے، مصور کے لیے ضروری ہے کہ جگہ ہو جہاں بیٹھ کے تصویر بنائے، کینوس ہو جس پہ تصویر بنائے، روشنی ہو جب تو تصویر بنائے. اور وہ مصور ایسا ہے کہ قطرے آپ پہ تصویر بناتا ہے، بطن مادر میں تصویر بناتا ہے، اور 3 تاریکیوں کے پردے میں تصویر بناتا ہے. عجیب مرے یہ مقام توحید ہے، مقام توحید ہے. جس مقام پہ تمہیں روک رہا ہوں میاں روکے رہنا، اس لیے کہ اب توحید پہ زیادہ نہیں روکوں گا، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں میری مجبوری ہے، مجبوری ہے. تصویر تم ہو، تصویر بنانے والا وہ ہے. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں تصویریں نہ ہو. اس امام بارگاہ میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو تصویروں کے 4 دشمن ہیں. تصویروں کو ہمیشہ 4 چیزوں سے بچاؤ. آگ سے بچاؤ ورنہ تصویر جل جائے گی، پانی سے بچاؤ ورنہ تصویر مٹ جائے گی، ہوا سے بچاؤ ورنہ رنگ دھندلا ہو جائے گا، گھر سے بچاؤ ورنہ مٹی اسے خراب کر دے گی. تو تصویر کے 4 ہی دشمن ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی. اور وہ سبھی ایسا ہے کہ انہیں 4 کو ملا کر تصویریں بنا رہا ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے نا. اچھا تو اب اس مرحلہ فکر پر رکے رہنا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا جب اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیر سے کھینچ کر اس دنیا میں بھیجا. جعل لکم السمع والابصار والافئدہ. پھر اللہ نے تمہیں علم حاصل کرنے کے ذریعے دیے. ذرہ برابر علم نہیں تھا. تمہیں چکھنے کی قوت دی، سونگنے کی قوت دی، بولنے کی قوت دی، چھونے کی قوت دی. کیا یہ قوتیں اللہ نے تمہیں عطا نہیں کی؟ دیکھنے کی قوت دی. بھئی عجیب مرحلہ فکر ہے. اس مرحلہ فکر پر رک کے سننا، اس لیے کہ اب توحید سے رسالت کی طرف جا رہا ہوں میں، لیکن یہ مرحلہ ناگزیر ہے اور اس مرحلے پر تمہیں روکوں گا. بھائی سنو، تمہیں اللہ نے ہوا سے 5 دیے: دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، سونگنے کی قوت، چھونے کی قوت، چکھنے کی قوت. بھئی یہ قوتیں دی تو کیا خیال ہے کہ تم کان سے سنتے ہو تو کان سنتا ہے، تم آنکھ سے دیکھتے ہو تو کیا آنکھ دیکھتی ہے، تم زبان سے بولتے ہو تو کیا زبان بولتی ہے؟ میرے علی نے ایک جملہ کہا تھا جو آج بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور میں نے سن 1423 ہجری میں 5ویں صفر کو اس منبر سے بیان کیا تھا وہ جملہ، اور ایک جملے کو ریلیٹ کر کے آگے بڑھوں گا. میرا علی کہنے لگا، بھائی سنو یہ انسان عجیب ہے، انسان یہ بہت بہت عجیب ہے. بھائی سننا میرے علی کے جملے کو. کہنے لگے یتکلم بلحم، گوشت سے بولتا ہے. یہ زبان ہے کیا؟ گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت سے بولتا ہے. ینظر بشحم، چربی کے ڈھیلے سے دیکھتا ہے. گوشت سے بولتا ہے، چربی کے ڈھیلے سے دیکھتا ہے. یسمع بعظم، ہڈی سے سنتا ہے. بس سارے شہر کی ہڈی جمع کر لو اور ایک لفظ بھی سن لو تو میری ذمہ داری. سارے شہر کا گوشت جمع کر لو اور ایک لفظ بھی بول لو تو میری ذمہ داری. میرا علی بتانا کیا چاہ رہا تھا کہ بھائی یہ کان وسیلہ ہے، سنتی عقل ہے. بہت بہت توجہ ہے. یہ آنکھ دیکھنے کا وسیلہ ہے، دیکھتی عقل ہے، ٹھیک ہے نا. زبان چکھنے کا وسیلہ ہے، چکھتی عقل ہے. بھائی بہت توجہ ہے. تو جب تمہاری چھوٹی سی عقل وسیلے کے بغیر آدھا گھنٹہ میں چل سکے تو پوری کائنات کیسے چلے گی؟